الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آج الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں نازل ہوئی. اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. 40 رکوع اور 286 آیات اور تقریباً یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. 2.5 پاروں سے تھوڑا سا کم یہ سورت مشتمل ہے. اس سورت کی سورۃ البقرہ کا جو نام ہے یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر ہے. گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے اور بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، اس لیے اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. سورۃ البقرہ اس کی بڑی فضیلت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، فرمایا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. سورۃ البقرہ کی کتنی فضیلت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کریں. اور فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ قبرستان کی مانند ہے، کیونکہ قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے. تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو گویا کہ وہ قبرستان کی مانند ہے. فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اسے پڑھا کرو. فرمایا اس کی وجہ سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. اب اس کے سورت کا آغاز کرتے ہیں الف لام میم. یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو لکھے تو ساتھ ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ، قطع قطع، ٹکڑے ٹکڑوں میں پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ، میم کو الگ پڑھا. اب اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کون سی کتاب؟ یہ قرآن مجید. فرمایا اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. لا ریب فیہ، اچھا اس میں شک نہیں ہے. کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو اس میں شک کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تو میرے بھائیو، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اچھا اب اس کتاب میں شک نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے.
پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ باعث ہدایت ہے۔ پرہیزگار اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین۔ اب اللہ تبارک و تعالی متقین کون ہے؟ اب اللہ تبارک یہ موصوف ہے اور اس کی صفات یہ بیان ہو رہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین شخص، متقی لوگ وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ امور غیبیت، امور سے مراد ہے وہ چیزیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہ ہو، جن کا ادراک عقل سے اور حواس سے ممکن نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری غیبی چیزیں ہیں، ہم نہیں جانتے، دیکھی نہیں ہے، نہ ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور یؤمنون بالغیب، متقین لوگ وہ ہیں فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو، مشرکین نہ بنو، فرمایا نماز قائم کرو۔ فرمایا متقین پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقین وہ ہیں جن کو ہم جو کچھ عطا کرتے ہیں، ينفقون، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ علماء جو معنی کرتے ہیں، عام طور پر اس کو صرف خرچ کے اوپر، جو مالی خرچ ہے اس کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں، اس میں بڑی وسعت ہے۔ اب خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں اور بہت ساری چیزیں دی ہیں، ہم وہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ مال ہی ضروری نہیں، یہ مال کے لیے استعمال نہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا متقین لوگ وہ ہیں فرمایا کہ وہ جو آپ پر نازل کیا گیا، پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل کیا گیا، فرمایا بما انزل الیک، فرمایا جو آپ کی طرف آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو تورات، زبور، انجیل، کتابیں، صحیفے جو بھی نازل ہوئے، فرمایا یہ متقی لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقی لوگ یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں اپنی زندگی، اپنا ٹائم گزار کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ موجود ہوں گے، ہم نے وہاں پر پیش ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ
اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فرمائے یہ جو صفات ہیں یہ متقین لوگ، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمائے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں؟ جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ متقین کی صفات ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔